اس پر پوری امت کا اجماع ہے کہ اس سے زیادہ افضل رات پورے سال میں نہیں آتی. سب سے افضل رات ہے لیلۃ القدر، اور لیلۃ القدر کا جو سب سے زیادہ امکان ہوتا ہے وہ 27ویں رات میں. یقین تو نہیں ہے لیکن امکان کے درجے میں سب سے زیادہ امکان ہے 27ویں رات میں. اس رات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھائی، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا. اے اللہ تو سراپا عفو ہے، معافی کو پسند کرتا ہے، تو ہمارے گناہوں کو معاف کر دے. یہ وہ عمل ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس رات میں کرنے کے لیے بتایا ہے، یعنی یہ دعا مانگی جائے کثرت سے. اس دعا میں کیا سکھایا گیا ہے؟ اس میں اشارہ کیا دیا گیا ہے، معافی مانگی جاتی ہے کوتاہیوں پر. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ معافی کس پہ مانگی جاتی ہے؟ کوتاہیوں پر. آپ نے کسی سے سوری کی، بھائی سوری، تو وہ کہے گا کس بات پہ سوری کر رہے ہو؟ تو آپ کہیں کہ بھائی وہ مجھ سے غلطی ہوئی تھی، اس بات پہ میں آپ سے سوری کر رہا ہوں. تو وہ کہے گا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، آپ نے سوری کر لی، بس آئندہ نہیں کیجئے گا، آئندہ خیال رکھیے گا. آپ کہیں کہ نہیں کروں گا تو وہ غلطی میں دوبارہ بھی، تو یہ سوری پھر سوری کہلائے گی؟ بولیں بھائی، یہ سوری پھر سوری نہیں کہلائے گی. سوری ہو، معافی ہو، معذرت ہو، یہ ایک ہی چیز کے مختلف نام ہیں، مختلف تعبیرات ہیں. تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس رات میں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دعا سکھائی ہے کہ اللہ تو سراپا معافی ہے، معافی کو پسند کرتا ہے، ہمیں معاف کر دے. تو یہ ہم سوری کر رہے ہیں نا اللہ تعالیٰ سے، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہم گناہوں سے کیا کر رہے ہیں؟ توبہ. تو اس سے یہ بھی ثابت ہوا کہ یہ رات توبہ کی رات ہے. شاید میں اپنی بات سمجھا نہیں پا رہا. یہ ثابت ہوتا ہے نا کہ یہ رات، تو جی بولے نا بھائی، یہ رات کس چیز کی رات ہے؟ توبہ کی رات ہے. گناہوں سے توبہ کرنا. اور توبہ کسے کہتے ہیں؟ پچھلے پر ندامت ہو، اس وقت اس گناہ کو چھوڑ دے اور آئندہ نہ کرنے کا عزم ہو. اس کا نام کیا ہے؟ توبہ. تو اس رات میں اللہ سے گڑ گڑا کے معافی مانگنی چاہیے، اپنے پرانے گناہوں کو یاد کر کر کے رونا چاہیے. اور حدیث میں آتا ہے کہ رونا نہ آئے تو رونے جیسی صورت بنا لو. اپنے گناہوں کو یاد کر کر کے رونا ہے اور اس وقت اس گناہ کو چھوڑ دینا ہے، اور آئندہ کے لیے اللہ سے یہ عزم کرنا ہے کہ اللہ یہ جو ہم نے گناہ کیے ہیں، اے اللہ تو ہمارے ان گناہوں کو معاف کر دے، ہم توبہ کرتے ہیں، آئندہ نہیں کریں گے. میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات؟ شکر ہے. جی کی آواز سے پتہ چلتا ہے کہ سمجھا پا رہا ہوں کہ نہیں پا رہا سمجھ. تو یہ اس رات کے کرنے کا کام ہے. مسئلہ ہمارے ساتھ یہ ہے کہ ہم اپنی اصلاح کی کوشش نہیں کر رہے. اصلاح کی ڈیفینیشن ہی معلوم نہیں ہے کہ اصلاح کہتے کس کو ہیں. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے جو اصلاح کی تعریف کی ہے نا کہ نیک بن جانا یا اصلاح ہو جانا، وہ کیا ہے؟ وہ قرآن نے جو اصول بیان کیا ہے، فرمایا اما من طغى وآثر الحیات الدنیا فإن الجحیم ہی المأوی، کہ جب بھی دنیا اور آخرت کا مقابلہ ہوگا تو جس نے اس موقع پر دنیا کو ترجیح دے دی، یہ ہے سرکش اور یہ ہے اللہ کا نافرمان. کتنا زبردست اصول بیان کیا ہے. یہ نہیں کہا کہ جس نے دنیا کمانے کی کوشش کی یا دنیا کی لذتیں حاصل کرنے کی کوشش کی وہ تباہ ہو گیا، ایسا نہیں ہے. حلال لذتوں پر اللہ کی طرف سے کوئی پابندی، بولو بھائی، نہیں ہے. جائز لذتیں، بعض لذتیں ایسی ہیں کہ اگر وہ لذتوں کے پیچھے آپ چلیں گے تو آخرت آپ سے روٹھ جائے گی، آخرت ضائع ہو جائے گی. ایسے موقع پر ہر وہ لذت، ہر وہ نفس کی خواہش جس کی وجہ سے آخرت کا نقصان ہوتا ہو،
اگر آپ اس خواہش کے پیچھے چلیں گے تو قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ طغا، یہ کیا ہے؟ سرکش ہے. کہتے ہیں نا طغیانی، طغیانی سے یہ لفظ نکلا ہے طغا، بلکہ طغیانی طغا سے نکلا ہے. یعنی اس نے کیا کی ہے؟ اللہ کی حدود کو، طوفان جیسے سرکش ہو جاتا ہے نا، طغیانی مٹ جاتی ہے. سمندر میں طغیانی کیا مطلب؟ سمندر اپنی حدود کو توڑ کر آگے نکل گیا تو تباہی پھیلاتا ہے پھر وہ. تو جس نے بھی آخرت پر دنیا کو ترجیح دی، دل کی خواہشات کو لگام دینے کی کوشش نہیں کی. دیکھو دل کی خواہشات کی مثال ایسے ہے جیسے گھوڑا آپ کے ہاتھ میں ہو، اپنی مرضی سے اس کو لے کے جائیں، سواری کا کام کریں، تو یہ گھوڑا آپ کے لیے کیا بن جائے گا؟ بولو بھائی، فائدے مند. اب اللہ یہ نہیں کہہ رہے کہ گھوڑے پہ سواری نہ ہو، سواری کا کام ہی نہ لو، لیکن لگام اپنے ہاتھ میں رکھو، لگام گھوڑے کے ہاتھ میں نہیں آئے. تو اپنی خواہشات پہ کنٹرول کرو کہ کہاں میں نے اپنی خواہشات کی لگام کدھر موڑنی ہے اور کدھر نہیں موڑنی. اس کو ایک طریقے سے لے کے چلو. آپ نے کیا کیا؟ گھوڑے پہ سوار ہوئے کہ گھوڑا تو بڑا مفید جانور ہے، اور اس کی لگام گھوڑے ہی کو پکڑا دی بھائی تو پھر گھوڑا اپنی مرضی سے لے کے جائے گا آپ کو، آپ کی مرضی سے نہیں چلے گا، پھر وہ کہیں بھی کھائی میں گرا سکتا ہے. تو بیائی نہیں ایسے ہماری جو زندگی گزر رہی ہے اس کی حالت یہ ہے کہ ہم نے نفس کی لگام کو ڈھیلا چھوڑ دیا ہے اور ہم نفس کے غلام بن گئے. ہماری خواہشات ہمیں جہاں چاہے لے کے جا رہی. تو آج کی رات سب توبہ کریں، جتنے بھی ہیں یہاں نوجوان خاص طور پر، کہ بھائی ہم نے پورے سال بیہودہ فلمیں، بولو بھائی وقت کم ہے نا تو میں ٹو دا پوائنٹ بات ہی کر رہا ہوں، جلدی جلدی تمہیدیں نہیں باندھوں گا زیادہ، ورنہ یہاں تک آنے میں کافی ٹائم لگتا ہے. میں اس ادھر تک پہنچنے میں نا، بیہودہ فلموں تک اور فحش ویب سائٹس اور لڑکیوں سے حرام دوستیاں، یہاں تک کافی ٹائم لگتا ہے. لیکن ابھی ہم ڈائریکٹ پہنچ گئے. وقت کم ہے اور مقابلہ کیا ہے؟ کیونکہ آپ لوگ پورے سال میں ایسے پکڑائی میں نہیں آؤ گے. پورے سال جو روحانی ہسپتال ہے اس میں علاج کے لیے نہیں آؤ گے. تو ابھی ہم یہ نہیں کہ آپ کو چھوٹی بڑی ٹیکے لگاؤ، انجیکشن لگا کے فارغ کرو لوگوں کو. تو بھائی جتنے نوجوان یہاں بیٹھے ہیں توبہ کریں کہ ہم حرام دوستیاں، دیکھو یہ بڑے بڑے جرائم ہیں، اجتماعی سطح پہ ہو رہے ہیں. یہ ان جرائم کو جرائم سمجھنا چھوڑ دیا ہے. فحش فلمیں اس کو جرم سمجھنا چھوڑ دیا ہے. توبہ کریں اس سے. اور سب سے بڑا حکم اسلام میں کیا ہے؟ نماز کی. یہ تو سب سے بڑا حکم ہے نا. اکبر الکبائر کہا گیا ہے. اکبر الکبائر، موبقات، ہلاک کرنے والے گناہوں میں. تو بھائی جتنے لوگ بیٹھے ہیں مجھ سمیت، میں بھی اس کا پابند ہوں کہ میں بھی اپنا محاسبہ کروں. آج کے بعد انشاءاللہ موت تک کبھی بھی نماز قضا نہیں ہوگی. اس گناہ سے آج رات ہم نے توبہ کرنی ہے. سوری کر رہے ہیں نا ہم اللہ سے، تو اللہ کہے گا نا کس چیز پہ؟ اے اللہ اب تک نمازوں میں سستی ہوئی، ہم تجھ سے عزم کرتے ہیں، توبہ کرتے ہیں کہ آئندہ کے بعد نماز نہ سفر میں نہ حضر میں. اور اپنے گھر کی خواتین کو بھی بتائیں کہ شاپنگ کرنے جاتی ہیں، کہیں بازار میں جاتی ہیں، بازار میں نماز چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے. مسجد میں جا کے پڑھیں، کسی بھی طرح سے پڑھیں، نماز قضا کرنے کی اجازت نہیں ہے. اسی طرح حقوق العباد میں جو سب سے بڑا حق ہے وہ کس کا ہے؟ بولو بھائی، والدین کا. اللہ نے حکم دیا کہ نفل نماز میں اگر والدین پکاریں تو ان کی پکار کا جواب دینا ہے. اور ہم گھروں میں دیکھ رہے ہیں کہ بیٹا ٹی وی کے آگے بیٹھا ہے، باپ پکارتا ہے، وہ جواب اللہ نے کہا نماز توڑ دو، اور یہ ڈرامہ نہیں چھوڑ رہا. کتنا بڑا جرم ہے. بیٹی کو ماں پکارتی ہے اور وہ واٹس ایپ پہ لگی ہوئی ہے، فیس بک پہ لگی ہوئی ہے، اور ماں کی پکار کا جواب نہیں دیتی. یہ جرائم جو ہو رہے ہیں. تو ان جرائم سے کیا کرنا ہے بھائی؟ بولو بھائی، توبہ کرنی ہے. آج اللہ سے گڑ گڑا کے مانگنا ہے کہ اللہ میں یہ گناہ چھوڑ رہا ہوں. اور بھائی معذرت کے ساتھ ہمت کر کے داڑھی بھی رکھ لو. ہمت کر کے کیا کر لو؟ کچھ بھی نہیں ہوتا. لوگ کہتے ہیں میں ملا سا لگوں گا، مولانا سا لگوں گا. میں ابھی تو میں سمپل مسلمان نظر آ رہا ہوں، داڑھی کے بعد میں کیا لگوں گا؟ مولوی ٹائپ کا لگوں گا. میں کچھ بھی نہیں ہوتا بھائی مولوی لگنے سے. داڑھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، تمام پیغمبروں نے رکھی ہے. تمام پیغمبروں نے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 10 چیزیں پیغمبروں کی فطرت ہیں. صحیح حدیث ہے. اس میں ناخن کاٹنا،
اور غیر ضروری بالوں کا کاٹنا، اسی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعفاء اللحا وقص الشوارب، داڑھی کا بڑھانا اور مونچھوں کا بولے بھائی کتروانا. یہ بھی فطرت ہے انبیاء کی. ہمت کریں، اللہ سے توبہ کریں، استغفار کریں. اور بہت سارے گناہ ہیں تو اس کی لمبی فہرست ہے. آپ جب اپنا محاسبہ کریں گے تو خود آپ کے سامنے وہ گناہ، میں اپنا محاسبہ کروں گا میرے سامنے میرے گناہ آئیں گے، آپ اپنا محاسبہ کریں گے آپ کے سامنے آپ کے گناہ آئیں گے. تو یہ آج ہم نے کیا کرنا ہے بھائی؟ اللہ سے توبہ کرنی. اور اس رات کی عبادت 1000 مہینوں کی عبادت کے برابر ہے. یہ قرآن کی آیت ہے. اور یاد رکھیں دعا سے بڑھ کر عبادت کوئی بھی نہیں ہے. تو اس رات کی دعاؤں میں قبولیت کا امکان 1000 گنا زیادہ. بول تو دیا کرے نا بھائی، بڑھ جاتا ہے، 1000 گنا بڑھ جاتا ہے. تو اب اگر کسی سے گناہ نہیں چھوٹ رہا، اپنی اصلاح نہیں ہو رہی، تو اللہ سے یہ دعا کر سکتا ہے کہ اے اللہ مجھے پیشانی کے بالوں سے پکڑ کے سیدھے راستے پہ چلا دے. جو گناہ میں چھوڑنا چاہتا ہوں نہیں چھوٹ رہے وہ مجھ سے چھڑوا دے، زبردستی چھڑوا دے. تو یہ دعا بھی تو مانگی جا سکتی ہے نا بھائی. اللہ تعالی ہم سب کو سچے دل سے گناہوں سے توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تبھی پھر اللہ کی طرف سے جہنم کی آگ کی خلاصی کا وعدہ ہے. اور رمضان کی بہاریں اللہ ہماری زندگی میں بار بار رائے. اللہ تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک.